الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے بہت ہی خاص ترین عمل، بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑی محتاجی سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اتنا رزق عطا فرمائے کہ انہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، خوشحالیاں ان کی قسمت بن جائیں، ہر طرح کا کرم خاص ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے، بہت ہی خاص ہونے والا ہے میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ مزید نعمتیں چاہتے ہیں۔ بے شمار نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ہر چیز عطا فرمائی ہے، والدین جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، بہن بھائیوں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر وہ مزید نعمتیں یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پر مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھرب پتی بنا دے، وہ لوگوں میں رزق بانٹنا شروع کر دیں، وہ لوگوں سے کبھی مانگے نہ، لوگوں کے سامنے محتاجی سے کبھی ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جھولیاں بھر دے اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے اور رزق سے، بے شمار رزق سے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ سب مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، جو وہ درود پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ تو پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جیسے درود پاک کی بہت سی فضیلتیں ہیں، ویسے ہی قرآن پاک کی آیات کی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ قرآن پاک کی ہر صورت ہی بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ قیامت کے دن صاحب قرآن جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ اور اس طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح دنیا میں تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ آخری آیت جو تو پڑھے گا وہی تیری منزل ہوگی، اور ہر آیت پر ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند کرتے جائیں گے۔ جس کے پاس جس قدر آیتیں ہوں گی اسی قدر درجے اسے ملیں گے، اور اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں اور اس پر عامل یعنی حافظ ہیں، وہ شخص نہیں جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن اس پر لعنت کرتا ہو، اور یہ تلاوت تو عذاب الہی کا باعث ہے۔ بعض غیر مسلم بھی قرآن پاک پر اعتراض کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں بلکہ حفظ تک کر لیتے ہیں، لہٰذا یہاں صاحب قرآن سے وہ لوگ مراد نہیں، اور جنت کے درجات اوپر تلے ہیں، جس قدر بلند درجے کی بلندی اسی قدر بہتر انشاءاللہ۔ اس دن تلاوت قرآن مومن کے لیے پروں کا کام دے گی، یا اس سے مراتب قرب الہی میں ترقی ہوگی۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم قرآن پاک پڑھو جو تمہیں بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ بے شک بندہ اپنے اچھے اخلاق کے سبب آخرت کی عظیم درجوں اور بلند منزلوں تک پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے، اور بندہ اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے
قرآن پاک کی ایک آیت کا، قرآن پاک کی ایک سورت کی آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے، اور یہ عمل اتنا زیادہ خاص ہے کہ اگر اس کو کر لیا جائے تو بہت زیادہ فوائد و برکات، فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بہت سے آلات ہوں گے، آپ کے گھر میں ایک تالا تو ضرور ہی موجود ہوگا جسے آپ گھر میں لگاتے ہیں، اور گھر میں بھی ایسے لگاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی چور وغیرہ نہ آئے، کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو اب آپ نے چابی سے تالے کو کھول لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو تالا ہے آپ کے پاس، چاہے سفید رنگ کا ہے، چاہے پیلے رنگ کا ہے، تو چاہے کالے رنگ کا ہے، کسی بھی رنگ کا آپ کے پاس تالا ہے، اس کو اپنی چابی سے کھول لینا ہے۔ جب آپ کھول لیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دینی ہے۔ تو کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ پڑھ لیجئے 100 بار درود پاک پڑھ لیجئے، صرف اور صرف 100 بار، اور ایک بار آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کر لینی ہے، صرف ایک بار سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں، اور اس کے بعد سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے یہ سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف 61 مرتبہ 61 ٹائم پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس تالے پر دم کر لینا ہے۔ شروع میں 100 بار اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار سورہ رحمان اور 61 بار سورہ کوثر پڑھ کے آپ نے اس تالے پر دم کر لینا ہے۔ اب اس تالے کو بند کر لیں۔ اب آپ تالے کو بند کریں اور اپنے گھر میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ لٹکا دیں، آپ کمرے کے اندر، کمرے سے باہر، جہاں پر بھی کوئی کیل وغیرہ ہے آپ اس کو لٹکا دیں۔ یہ ہے کہ سامنے نظر آئے آپ کے، اور آپ دیکھیے گا آپ کے رزق کی بندش ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے رزق جو کم ہو گیا ہے وہ ختم ہوگی، بیماریاں، ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دشمن آپ کے زیر ہو جائیں گے، دشمن کی زبان بندی ہو جائے گی، اگر آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہیں تو وہ مقدمہ ختم ہو جائے گا، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ بانٹتے پھرو گے لیکن پھر بھی ختم ہونے کا نام نہ لے گا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں بہت زیادہ عزیز رکھے گا، آپ کا بہت بلند مرتبہ ہوگا، بلند شان ہوگی۔ آپ یہ عمل ضرور کریں۔ اگر اس عمل کو خاص رشتے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 21 دن تک وہ تالا لٹکائے رکھیں، 21 دن بعد تالا کھول دیجئے، انشاءاللہ بہت جلد مناسب اور اچھا رشتہ آ جائے گا۔ اگر اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 40 روز اس تالے کو بند کر کے رکھ دیں، انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ رزق کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی 40 دن اس تالے کو لٹکائی رکھیں۔ اس عمل کی عام اجازت ہے، آپ لوگ صرف 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔